السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان لا نضیع اجر من احسن عملا۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے لفظ کن سے دنیا و ما فیہا کو پیدا فرمایا اور زمین و آسمان کی بادشاہت کا مالک، زمین و آسمان کو اور اس میں جو کچھ ہے جس پر قدرت کوئی ذات رکھتی ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور وہ دونوں جہان کا مالک اور بادشاہ۔ اور اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم الانبیاء، امام الرسل، جنہوں نے ساری مشقتیں برداشت کر کے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ہم تک اور آپ تک پہنچایا ہے، ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ دینی بھائیوں اور دوستو، آج کی اس مجلس میں بہت ہی اختصار کے ساتھ کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ ایسی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی جس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگاتے ہیں یا ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں بے شمار کمپنیاں پائی جاتی ہیں، بے شمار کفیل پائے جاتے ہیں، بے شمار سیٹھ پائے جاتے ہیں، کام کرانے والے پائے جاتے ہیں اور کام کرنے والے بھی پائے جاتے ہیں، لیکن کسی ایسی کمپنی میں کوئی ایسی کمپنی آپ نے کہیں دیکھی ہو کہ اگر انسان کام کرتا ہے اس کو ڈبل مزدوری ملے، یا کوئی سیٹھ اس کو ڈبل مزدوری دے، کوئی کفیل اس کو ڈبل مزدوری دے؟ یہ سننے میں نہیں آتا ہے۔ جبکہ آج ہم ایک ایسی ذات کا تذکرہ کرنے والے ہیں کہ جو ذات ڈبل ہی نہیں بلکہ کئی گنا اگر انسان ذرہ برابر بھی عمل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ جو اس کو کئی گنا کر کے، ڈبل ہی نہیں بلکہ کئی گنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں اور آپ کو عطا کرتی ہے، لیکن ہمارا دھیان، ہمارا ذہن، ہمارا دماغ اس کی طرف نہیں جاتا ہے۔ آج میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس ذات کی ان اعمال کا ذکر کرنے والا ہوں کہ اللہ رب العزت کی ذات اگر ہم تھوڑا سا بھی نیک نیتی سے، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اس میں دکھاوا مطلوب نہ ہو، اس میں شہرت مطلوب نہ ہو، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہم سے اخلاص طلب کر رہی ہے، ہم سے تقوی طلب کر رہی ہے، ہم سے دکھاوا، ریاکاری، شہرت یہ سب نہیں طلب کر رہی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ وہ ذات ایسی ہے کہ کسی کو یہ جان کر کے نہیں دیتی ہے کہ فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، فلاں سیٹھ ہے، چودھری ہے، خان ہے، پٹھان ہے، امیر ہے، غریب ہے، کچھ نہیں، پرائم منسٹر ہے، کچھ بھی نہیں۔ وہ ذات صرف ایک چیز دیکھتی ہے کہ کون اخلاص کے ساتھ میری طرف آ رہا ہے، میری رضا کے لیے آ رہا ہے، میرے خوف سے میری طرف آ رہا ہے، مجھے راضی کرنے کے لیے میری طرف آ رہا ہے۔ آج انہی چند باتوں پر میں آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ لب کشائی کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں
جگہ جگہ نیک اعمال کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ ہمیں اور آپ کو نیک کام کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس بات کی وضاحت اللہ اور اس کے رسول دونوں نے کر دی ہے کہ نیک اعمال ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ ہیں. نیک عمل کرو گے تبھی آپ کو کامیابی مل سکتی ہے. دنیا کی زندگی اسی وقت کارگر ہو سکتی ہے جب نیک عمل کرو گے. جہاں نیک اعمال کا اہتمام انسان کی کامیابی کی بنیاد ہے، جہاں نیک اعمال کا اہتمام یعنی نیک اعمال کرنا انسان کی زندگی کی کامیابی کی ایک دلیل ہے، وہیں پر غموں، پریشانیوں اور دکھوں سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے. یعنی ایک طرف انسان جب نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو کامیابی سے سرفراز فرماتا ہے، کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے، اور دوسری طرف جو پریشانیاں اس کو آ جاتی ہیں، جو غم لاحق ہو جاتے ہیں، جو اچانک مصیبتیں آ جاتی ہیں، جو کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس نیک اعمال کو اس سے بچنے کا ذریعہ بنا دیتا ہے اور اس سے اس کو چھٹکارا مل جاتا ہے. جب کوئی بندہ، کوئی بھی مومن بندہ شریعت کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق نیک عمل کرنے کی سعادت حاصل کر لیتا ہے، یعنی نیک عمل کر جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی معمولی سے معمولی عمل پر بھی اجر و ثواب کے انبار لگا دیتا ہے. چھوٹے چھوٹے عمل پر بھی نیکیوں اور ثواب کی بارش کر دیتا ہے. ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ اتنا چھوٹا ہمارا عمل اور اتنے زیادہ ثواب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنے سے نواز دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثوابوں کی بارش کر دی. ہم نے تو بہت چھوٹا سا عمل کیا تھا. اور یاد رکھیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف 2 گنا 10 گنا نہیں، بلکہ ایک ایک عمل پر 700 گنا سے زیادہ. ایک عمل پر آپ جائیے، کسی بڑی سے بڑی کمپنی میں کام کیجئے، بہت زیادہ ہوگا. آپ کو سیلری کے علاوہ کچھ حوصلہ افزائی کے لیے دے دیا جائے گا. جب آپ تن من دھن سے وہاں پر کام کریں گے تب ڈبل مزدوری، ڈبل سیلری بھی، سب ڈبل تنخواہ بھی آپ کو نہیں دی جائے گی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ 2 گنا بھی نہیں، 10 گنا بھی نہیں، 7 گنا سے لے کر کے 10 گنا سے لے کر 700 گنا سے بھی زیادہ اجر عطا فرما دیتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار ہے، یہ اس کا خزانہ ہے. اس کے خزانے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے سورۃ الکہف آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا، ان لا نضیع اجر من احسن عملا. ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کرتے ہیں. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی، ذرہ برابر. ذرہ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ذرہ کس کو کہا جاتا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن و دماغ میں آتا ہو رائی کے دانہ کے برابر ذرہ. ذرہ کو سمجھنا ہے محترم حضرات و خواتین، تو آپ اس طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جیسے آپ کا گھر ہے اور دیوار میں کہیں سوراخ ہے روشن دان یا کہیں سے، اور اس روشن دان سے چھوٹا سا سوراخ ہے، وہاں سے دھوپ کی روشنی آ رہی ہے. چھوٹے سے سوراخ میں دھوپ کی روشنی آ رہی ہے اور باقی پورا کمرہ اندھیرا ہے، سایہ ہے. اس روشنی میں آپ دیکھیں کہ ذرات کیسے اڑتے ہیں. اگر آپ ہاتھ لگائیں گے تو ہاتھ میں نہیں آ سکتے. اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا ہے. اسی لیے سورۃ الکہف میں اعلان فرمایا، اِنَّ لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا. ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کرتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، بلکہ کئی گنا کر کے عطا کرتا. ایک تو یہ ہے کہ جتنا کوئی بندہ کیا ہے
اتنا ہی اس کو نواز دے. اللہ رب العزت کئی گنا کر کے اس کو عطا کرتا ہے. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے 40 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ. اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مَن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اور اگر نیکی ہو تو اس کو بڑھا کر اپنی طرف سے بہت زیادہ اجر عطا کرتا ہے. ذرہ برابر نیکی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے اپنی طرف سے, اور اس کو بہت زیادہ کر کے اس بندہ پر عطا کرتا ہے جو بندہ چھوٹا سا عمل کیا ہے, بہت تھوڑا سا عمل کیا ہے. ایک جگہ اور ارشاد فرمایا سورہ بقرہ 245 نمبر آیت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. آپ اندازہ لگائیں کون ہے دنیا میں سیٹھ, کون ہے کفیل, کون ہے کمپنی جو اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کر کے کسی کام کرنے والے کو اس کا اجر دے گی, اس کو سیلری دے گی, اس کا محنتانہ دے گی. لیکن اللہ رب العزت قربان جائیے تھوڑا سا بھی ہم عمل کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے بس اس کو اجر و ثواب کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے, بہت زیادہ بڑھا دینا. ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے, ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا ہمیں دے دیا ہے. اب اس کا اندازہ کچھ ہم اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ جس کے اندر جتنا اخلاص ہوگا, اخلاص کا مطلب سمجھ رہے ہیں, اخلاص کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے, اخلاص کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, اخلاص کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے, اور اخلاص کا مطلب ہوتا ہے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے, دنیا والوں کو دکھانے کے لیے نہیں. کچھ لوگوں کا کیا مطلب ہوتا ہے, اگر وہ نماز پڑھنے لگے تو ہر بات میں جہاں جب جس کے پاس پہنچیں گے, ہاں وہ وہاں پر جا رہا تھا, ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا, ظہر کی نماز پڑھ لیا, بعد میں ہاں ظہر کی نماز پڑھا اور وہاں پر پہنچ گیا, ہم وہاں گیا عصر کی یعنی وہ اپنی نمازوں ہی کو گنانے میں لگے رہتے ہیں. کس کو آپ بتلا رہے ہو, کس کو آپ راضی کر رہے ہو, کون سا اپنا کریڈٹ بنا رہے ہو؟ جس ذات کے لیے پڑھا ہے وہ ذات تو جانتی ہے ہر بات میں. ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہوگا, نہیں چلتے ہیں چونکہ نماز پڑھنی ہے, یا آدھا گھنٹہ, ابھی آدھا گھنٹہ جب باقی ہے تو آپ کو جانا ہے تو آپ جا سکتے ہیں. اب وہاں پر ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن نہیں, ان کو ذکر کرنا ہے چونکہ ان کو راضی کرنا ہے دنیا والوں کو. دنیا والے یہ سمجھیں کہ اب میں نمازی ہو گیا ہوں, دنیا والے سمجھیں کہ اب میں اللہ والا ہو گیا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کو دھتکار دیتا ہے. لیکن وہ لوگ جو اخلاص کے ساتھ رضا الہی کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے عمل کرتے ہیں, رات کے اندھیرے میں کرتے ہیں, دن کے اجالے میں کرتے ہیں, دائیں ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں, بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی ہے. کوئی بھی عمل چھوٹا سے چھوٹا, بڑا سے بڑا, وہ دکھاوے کے لیے نہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس طرح سے ان پر ثواب کی بارش برساتا ہے کہ چھوٹا سا بھی ان کا عمل ہوتا ہے تو ان کے لیے بہت زیادہ ہو جاتا ہے, چونکہ ان کا عمل صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہوتا ہے. محترم حضرات و خواتین, اور یہ عمل صرف امیروں کو نہیں, صرف امیروں کے لیے نہیں ہے ایسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امیروں کو, پرائم منسٹر کو, ایم پی کو, ایم ایل اے کو, چودھری صاحب کو, خان صاحب کو, ان کو اور ان کو بڑھا چڑھا کر کے دیتا ہو. ایسا کچھ نہیں ہے, بلکہ جو بھی شخص اخلاص کے ساتھ, محبت کے ساتھ نیک عمل کرتا ہے, چھوٹا سے چھوٹا نیک عمل کرتا ہے, اگر اخلاص کے ساتھ راستے سے چلتے ہوئے ایک کانٹا ہٹا دیتا ہے, ایک کانٹا ہٹا دیتا ہے, ایک مانگنے والے کو اپنے جیب سے 2-4 روپیہ نکال کر کے دے دیتا ہے, اس کا وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بہت بڑا ہو جاتا ہے. لیکن اگر اخلاص نہیں ہے, ریاکاری ہے, دکھاوا ہے, شہرت ہے, چاہے وہ اپنی گردن کٹا دے اللہ تعالیٰ کے راستے میں, تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرماتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا
کہ فلاں کا تعلق کس خاندان سے ہے، کیا اس کے باپ دادا نمازی تھے یا نہیں تھے، باپ دادا چودھری تھے یا نہیں تھے، باپ دادا سیر پسار والے تھے یا نہیں تھے، باپ دادا کمپنیوں والے تھے یا نہیں تھے، باپ دادا جو ہے ان کی شہرت تھی، نہیں، کچھ نہیں. صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے دل کو دیکھتا ہے جو عمل کرنے والا ہے کہ اس کے دل میں اخلاص کتنا ہے. اور جب وہی بندہ اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اخلاص کے ساتھ کوئی بھی عبادت کرتا ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتا ہے، اے اللہ میں پریشان ہوں، میں مریض ہوں، اے اللہ شفا یابی دے دے، اے اللہ مجھے اولاد کی ضرورت ہے، مجھے اولاد نہیں، اے اللہ تو مجھے اولاد دے دے، اے اللہ میں مال چاہتا ہوں، مجھے مال دے دے، اے اللہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، عمرہ کروا دے، اے اللہ میں حج کرنا چاہتا ہوں، حج. جو بھی وہ بندہ مانگتا ہے آگے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے اور اس کو سرفراز کر دیتا ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کے تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ دیتا نہیں، بارش برساتا ہے، نزول کرتا ہے، برکھا برسا دیتا ہے رحمتوں کا اور اپنے ثوابوں کا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دل لگا کر کے تو دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ 261 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی خاص قبیلہ اور خاندان کے لیے یہ نہیں ہے کہ فلاں خاندان کو ملے گا دوسرے خاندان کو نہیں ملے گا، فلاں خاندان میں نیکیاں جائیں اجر و ثواب جائے گا اور فلاں خاندان نہیں، کچھ ایسا نہیں ہے. پوری دنیا میں جیسا کہ میں نے کہا کوئی کمپنی آپ نہیں پا سکتے کہ جو ڈبل مزدوری دے دے. اور یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈبل نہیں کئی گنا بڑھا کر کے دے رہا ہے. یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، کئی گنا بڑھا کر کے دے دا. مومن کے ایک عمل پر کئی گنا ثوابوں کی بارش کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، ومن ہم بحسنۃ فعملها كتبت له عشرا الى 700 ضعف، رواہ مسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نیک کام کرنے کی نیت کی اور نیک نیتی کے مطابق عمل بھی کر لیا، جیسے کسی نے یہ سوچا کہ ہمیں 100 فقیروں کو کھانا کھلانا ہے اور اس نے 100 فقیروں کو 10 فقیروں کو بھی جو بھی اور اس نے کھلا بھی دیا، اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے پاس سے 10 نیکیوں سے کتبت لہو 10 الی 700 ضعف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے اپنے پاس سے 10 نیکیوں سے لے کر 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ ثواب لکھ دیتا ہے. 10 فقیر کو کھانا کھلایا، اللہ کے راستے میں کئی مسجد بن رہی تھی لے جا کر کے دے دیا، کئی مدرسہ بن رہا تھا لے جا کر کے دے دیا، کوئی فقیر فیملی یتیم فیملی تھی اس کو لے جا کر کے عطا کر دیا. بس یہ ہے کہ اس ہاتھ سے خرچ کیا دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں، مطلب یہ ہے کہ ہنگامہ شور شرابہ یہ سب نہیں کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے پاس سے 10 نیکیوں سے لے کر کم سے کم 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا کر کے ثواب عطا کر دیتا ہے، ثواب اس کے حق میں لکھ دیتا ہے. جب آپ کو کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ اب تھوڑا سا تو آپ نے تھوڑی سی تو نیت کی تھی اور وہ عمل کیا آپ نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ 700 سے بھی زیادہ 700 گنا سے بھی زیادہ بڑھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دیا. اور یہی نہیں، اور ایک حدیث مسند احمد کی ایک بہت پیاری حدیث، آپ اس کی مثال یوں لے لیں کہ جیسے خاص طور سے دیہاتوں میں یا بازاروں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ قربانی کے لیے بکرا پالا جاتا ہے، اور وہ بکرا بچہ ہی رہتا ہے تبھی لے لیا جاتا ہے، 7 مہینہ 8 مہینہ پہلے 1000-1200 میں وہ بچہ خرید لیا جاتا ہے، اور اس کو کی پرورش کرتے جب بقرعید کا وقت آتا ہے تو وہ بکرا کتنے کا ہو جاتا ہے؟
کوئی 15,000 میں بیچتا ہے، کوئی 20,000 میں بیچتا ہے، کوئی 25,000 میں بیچتا ہے. اس کی پرورش کرتے کرتے کتنے میں خریدا تھا؟ 1,000 1,200 1,500 2,000 میں خریدا تھا. لیکن اس کی اتنی پرورش وہ کرتا ہے، اتنی دیکھ بھال کرتا ہے کہ وہ بکرا چاہے وہ اپنا قربانی کرے یا قربانی کے وقت بیچ دیتا ہے تو وہ بکرا 25,000 30,000 کا ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے ساتھ ثواب کا معاملہ بھی ایسے ہی کرتا ہے. مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من تصدق بعدل تمرۃ، جس شخص نے حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا. بہت غور سے اس روایت کو سنیے گا. میں نے مثال دیا ہے بکرا پالنے کی، چونکہ عام طور پر قربانی کے لیے بکرا پالا جاتا ہے. جس شخص نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسند احمد کی روایت، کہ جس شخص نے نیک نیتی کے ساتھ حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی ہی کو قبول کرتا ہے، یہ ہم سب جانتے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حلال کمائی ہی کو قبول کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے. یعنی پہلی فرصت میں اس چھوٹے سے صدقہ کو جو کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے اس کو قبول کر لیتا ہے. ایک کھجور کی قیمت کیا ہوگی آپ اندازہ لگائیں. اتنا صدقہ بھی اگر حلال کمائی سے، نیک نیتی سے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کوئی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پہلی فرصت میں قبول فرما لیتا ہے. پھر صدقہ کرنے والے کے فائدہ کے لیے، جس نے یہ چھوٹا سا صدقہ کیا ہے اس کے فائدے کے لیے اس میں زیادتی کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کس طرح سے؟ بالکل اسی طرح جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑا کرتا ہے. جانور کے بچے کو کھلا پلا کر کے بڑا کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. وہ ایک کھجور کے برابر جو اس نے صدقہ کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے اور اس کے فائدے کے لیے اس کو بڑھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا وہ کھجور برابر صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. جیسے 2,000 کا 1,500 کا بچہ جو آپ نے خریدا تھا، اور آپ نے قربانی کا وقت جب آیا تو 1,500 کا بچہ یا 2,000 کا بچہ آپ نے 25,000 میں بیچا، 30,000 میں بیچا، یا 30,000 روپے کے بکرے کی آپ نے قربانی کی. جو بچہ 2,000 روپے کا تھا، 1,500 روپے کا تھا، کیوں؟ آپ نے اس کی پرورش کی، آپ کو نے پالا، آپ نے فائدہ اٹھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ بھی ایسے ہی کرتا ہے. جب کوئی شخص حلال کمائی سے نیک نیتی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خرچ کرتا ہے تو پہلی فرصت میں اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی کر لیتا ہے اور اس میں زیادتی کرتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، بڑھوتری اس میں ہوتی رہتی ہے. بالکل اس بکرے کی طرح سے جو بکرا 150 کا تھا 25,000 میں بکا، وہی اسی طرح سے وہ صدقہ جو کھجور کے دانے کے برابر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندے کو نواز دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ثوابوں کی بارش برسا دیتا ہے، رحمتوں کی برکھا برسا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ حلال کمائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے، یا کوئی شخص چھوٹا سے چھوٹا عمل اللہ تعالیٰ کے راستے میں کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے، تسبیح پڑھتا رہتا ہے، دعائیں پڑھتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عمل پر بہت زیادہ ثواب سے ہمیں اور آپ کو نواز دیتا ہے. ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے عمل کریں اور اس کے راستے میں خرچ بھی کریں اور اس کی عبادت بھی ہم کریں. یعنی ایک کھجور کے برابر
خرچ کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پہاڑ کے برابر بنا دیا، پہاڑ کے برابر بنا دیا۔ اب اس سے بڑا داتا کون ہوگا؟ ہے اس سے بڑا کوئی داتا؟ اور داتا تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے، کوئی اور دینے والا نہیں ہے۔ اگر کچھ دینے والی کوئی ذات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ محترم حضرات و خواتین، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے مومن بندہ کے لیے پیار اور محبت۔ اگر پیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، محبت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا چڑھا کر کے 2 گنا 10 گنا 700 گنا اس سے کہیں بھی زیادہ بڑھا کر کے ثواب کسی کو نہیں دے گا۔ یہ اپنے مومن بندہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت عطا کرتا ہے جب حلال کمائی سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ بندہ خرچ کرتا ہے، یا اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، ان سب دعا، یہ سب تسبیح و تحلیل کرتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے کہ میری محبت میرے بندوں تمہارے ساتھ اس طرح سے ہے۔ وہ اپنے مومن بندوں کو معمولی معمولی اعمال پر بھی بہت زیادہ اجر و ثواب سے نوازتا ہے اور ثوابوں کی بارش کر دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی دعائیں پڑھنے سے، چھوٹی چھوٹی دعائیں پڑھنے سے۔ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہوں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ شرط ایک ہی ہے کہ اخلاص دعا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور نامہ اعمال کو اجر و ثواب سے بھر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، نامہ اعمال کو اجر و ثواب سے بھر دیتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کتنے بدنصیب ہیں وہ لوگ، کتنے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے محروم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے سے عمل پر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتوں سے نواز دیتا ہے، بے شمار اجر و ثواب سے نواز دیتا ہے، ثواب کی بارش برسا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق بخشے اور اپنے خوش نصیب بندوں میں سے بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔